السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ وعن ابی ایوب رضی اللہ عنہ انہ قال ان رجل اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل عملته دخلت الجنہ، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تؤمن باللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصل الرحم، رواہ البخاری مسلم۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سوریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہادی زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیر ہے۔ صدر محترم، معزز علماء کرام، مہمانان گرامی، ذمہ داران جمعیت، نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا۔ دوستو، یہ خوش نصیبی کی بات ہے ہمارے لیے کہ ابھی چند روز ہوئے میں وجے واڑہ آیا اور الحمدللہ آپ کے پروگرام میں اللہ تعالیٰ نے شامل فرمایا۔ احباب جماعت کی یہ محبت ہے اور ان کی کرم فرمائی ہے، اور ہمارے علماء کرام کی محبت ہے کہ میں ادنا آپ کا بھائی گنہگار موجود ہوا چند منٹوں کے لیے، 15 منٹ کے لیے۔ انشاءاللہ میں 15 باتیں بول کر کے انشاءاللہ آپ سے رخصت ہوئی انشاءاللہ لوں گا۔ اللہ کا فرمان گرامی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، اللہ نے ان کے لیے جنت الفردوس تیار کر کے رکھ دیا ہے۔ جس طریقے سے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے استقبال کے لیے ایمان والوں کے لیے تیار ہے، اور وہ زندگی اور وہاں کا ٹھکانہ، مقام و مرتبہ، عزت و وقار، شرف و افتخار، قدر و منزلت، عزت و جاہ، شان و شوکت، وہ چند دنوں کے لیے نہیں رہے گی۔ یہ جوانی دنیا کی جو چند دنوں کی ہے، یہ دولت جو چند دنوں کی ہے، یہ حکومت جو چند دنوں کی ہے، یہ طاقت و قوت چند دنوں کی ہے، یہ عہدہ و منصب جو چند دنوں کی ہے، یہ چند دنوں کی نہیں ہوگی۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ لا یبغون عنہا حولا، اس جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ الحمدللہ اس جنت کی تیاری کر لیجئے، اس جنت کی تیاری کیجئے، اس محل کی تیاری کیجئے۔ لوگ اس دنیا کے لیے، جہاں فانی دنیا ہے، جہاں مر جائیں گے، اس کے لیے رات و دن کوشش کرتے ہیں، لیکن جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کوئی فکر نہیں کرتا۔ اگر آخرت کی فکر ہوتی، صحت ملتی، عزت ملتی، اور چہرے پر نور ہوتا اور سکون اطمینان ہوتا۔ اللہ کا فرمان گرامی ہے قرآن کریم کے اندر، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بے شک ایمان والے کا دل اللہ کی یاد مطمئن ہوتا ہے، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب مومن سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، اس کے دل کو تسلی ہوتی ہے، اس کے زندگی میں انقلاب برپا ہوتا ہے۔
کوئی مسئلہ اگر حل نہیں ہوا مسجد میں آ کر سجدہ کرو، اللہ کے دربار میں آؤ، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، سارے مشکلات حل ہو جائیں گے۔ آج لوگوں نے اللہ کے دربار کو چھوڑا، لوگوں کے دربار کو پکڑا، بربادی آ گئی۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، لوگوں تمہارا مولا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تمہارا۔ یہ نفس بھی تمہارے دشمن ہے، یہ تمہاری جان بھی تمہارے دشمن ہے، یہی لوگوں کے جان کو لے لیتی ہے، تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ لیکن اللہ کے ذکر میں زندگی کے اندر انقلاب ہے، خوشیاں ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اے لوگو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یہاں کے لیے پاگل ہو رہے ہو، رات و دن حساب کر کے نہ رات کو نیند آتی نہ دن کو چین آتا ہے، چہرے پر مسکراہٹ تمہاری ختم ہو گئی، چہرے کا نور ختم ہو گیا۔ ارے اس زندگی کے لیے کوئی پریشان ہو، ارے آخرت کی زندگی کے لیے خوش ہو جاؤ، مسکراتے رہو۔ اللہ نے ایمان کی دولت دیا تمہیں، تم عمل کرو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نوٹ سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، بتا دیجئے۔ اگر نوٹ سے زندگی بنتی اور جنت و جہنم بن جاتی تو قارون کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، اللہ سے کہتا اللہ میرے پاس 40 گھر خزانے ہیں، جنت مجھے حوالہ کرو۔ شداد نے محل بنایا تھا، محل، کہا اللہ کب کی دے گا جنت، میں دنیا میں جنت بنا لیتا ہوں۔ ہاں جنت بن کے تیار ہے، اب جنت میں جانے کی تمنا ہے، ایک پاؤں جنت میں ہے ایک پاؤں باہر ہے۔ اللہ نے کہا ملک الموت اس کی روح تو نکال لے، یہ دنیا کی زندگی کے جنت میں نہیں جائے گا تو آخرت کے جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ تو جو مومن اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے وہ جنت کو آباد کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ بیان فرما دیا، جو ایمان لاتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں، اللہ نے جنت الفردوس کے اندر اس کے لیے مہمان نوازی کا مقام تیار کر کے رکھا ہے، بالکل مہمان سے بھی زیادہ عزت و وقار۔ وَلَحْمُ الطَّيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ، الحمدللہ چڑیوں کا گوشت اللہ کھلائے گا، پرندوں کا گوشت کھلائے گا، طوط پلائے گا، شہد پلائے گا، بہترین حوض کوثر کا جام پلائے گا، پھل، وہ جنتی پھل جب اللہ تعالی جنتیوں کو دے گا جس سے قوت، طاقت، اللہ اکبر، 100 مردوں کے برابر اللہ طاقت نصیب فرمائے گا، 100 مردوں کے برابر جنتی انسان کو۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، میری ماں اور بہنوں، تمہارے اوپر بھی وہی فرائض ہیں جو مردوں پر ہیں، نماز مردوں پر ہے، عورتوں پر بھی ہے، نماز عمر دراز لوگوں پر بھی ہے، جوانوں پر بھی ہے، نماز عالموں پر ہے، غیر عالموں پر بھی ہے، نماز حافظوں پر ہے، غیر حافظوں پر بھی ہے، نماز امیروں پر ہے، غریبوں پر بھی ہے، نماز عربوں پر ہے، عجموں پر بھی ہے، نماز گوروں پر ہے، کالوں پر بھی ہے، معاف کسی پر نہیں ہے۔ آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ مکہ مدینہ کے مسلمان آج کے نامی مسلمان کی طرح نہیں تھے، وہ کامی مسلمان تھے۔ آج کا نامی مسلمان ہے، فخر و غرور کرنے والا مسلمان ہے، دولت پر، عہدے پر، بلڈنگوں پر، جائیداد پر، گاڑیوں پر اور مرتبے اور منازل پر، لیکن وہ صحابہ کبھی فخر نہیں کرتے تھے، ڈرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنا چاہیے اور نہیں مرو مگر مسلمان ہو کر کے۔ جب اس آیت کا نزول ہوا صحابہ زارو قطار رونے لگے، میرے اللہ کے نبی، ہم لوگ مسجد میں رہتے ہیں، اللہ اللہ کہتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں تو خوشیاں مناتے ہیں، بال بچوں میں آخرت کو بھول جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کیا کرے گا قیامت کے دن؟ تو اللہ رب العالمین نے دیکھا
ہمارے صحابہ، ہمارے نبی کے صحابہ روتے ہیں، گر گراتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں تو بھی روتے ہیں۔ آج نیکیاں نہیں کرتے، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں۔ ساری مسکراہٹ قبر میں نکل جائے گی، فخر و غرور قبر میں ختم ہو جائے گا، جب ہڈیاں پسلیاں برابر ہو جائیں گی۔ وہ صحابہ کرام کو دیکھیے، جب روتے ہیں، گر گراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اے میرے صحابہ جتنی طاقت ہے تم اتنا ہی کرو، ڈرو اللہ سے تم جہاں بھی رہو، یعنی حلال کام کرو، حرام چیزوں سے بچو، یہی تو تقویٰ ہے، یہی اللہ کی محبت ہے، یہی اطاعت شعاری ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں ایک حدیث بول کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، وقت ختم ہو جانے کو ہے۔ غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کے صحابی رسول، میزبان رسول، دیکھیے کیسے صحابی تھے، کیسے صحابی کی بیوی تھی کہ جب پتہ چلا اللہ کے آخری رسول مکے سے مدینے آ رہے ہیں ہجرت کر کے، تو حضرت ابو ایوب انصاری کی بیوی وضو کر کے نماز پڑھ کے دعا کرتی ہے، اللہ میرا آخری نبی، میرے حبیب جو مکے سے مدینہ آ رہے ہیں، وہ میرے گھر میں مہمان بن کے رہیں، دعا کر رہے ہیں میرے گھر میں مہمان رہیں گے۔ سواری آ کے رکی، پھر اٹھ کے چلی گئی، پھر گھبرا گئی، کہا میرے شوہر محترم، ارے میرے نبی کی سواری چلی گئی۔ کہا صبر کرو، اللہ پھر لائے گا۔ پھر دوبارہ پلٹ کر سواری آ گئی اور خوشیوں اس کا انبار گھر میں لگ گیا۔ میرے بھائی، وہی ابو ایوب انصاری میزبان ابو ایوب ہیں، مہمان ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں۔ وہ ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انسان، ایک آدمی، ایک نو مسلم، ایک مسلمان آیا اور کہا اے اللہ کے نبی کچھ کام بتائیے میں جنت میں جاؤں۔ اللہ اکبر! ہمارا بولتے ہیں مولوی صاحب کچھ کام بتاؤ ذرا ہماری زندگی گزرے۔ آخرت کے بارے میں کوئی تو سوچتا ہے اگر آخرت کا راستہ پکڑے گا تو دنیا کا راستہ بھی مل جائے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار، جو آخرت کے راستے پر چلے گا دنیا کا اچھا راستہ مل جائے گا۔ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، اللہ سے جو ڈرے گا اللہ اس کے راستہ نکالے گا۔ ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ اس کو ایسے روزی دے گا گمان نہیں ہوگا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کی آیت اور دیکھیے حدیث رسول، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کام بتائیے کہ میں جنت میں جاؤں۔ وہ صحابہ اللہ کے نبی سے جنت کے بارے میں سوال کرتے تھے، اور آج ہم کہے مولوی صاحب نماز پڑھو، پڑھ لیں گے، جمعے سے پڑھیں گے، جمعے سے سٹارٹ کریں گے، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ اور جب ملک الموت آ جائے گا جان لینے کے لیے اور کہے گا چلو، تو تم کیا کہو گے؟ وقت نہیں ہے، کیا کہو گے؟ جان دی ہوئی سی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ قضا نہ ہوا۔ آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بولیے، کرنا کیا تھا، کر کیا رہے ہیں؟ کہا حضور ایسا کام بتائیے میں کروں جنت میں چلا جاؤں۔ صحابی رسول جناب محمد الرسول اللہ نے جب پوچھا تو اللہ کے نبی نے جواب دیا، تم اللہ پر ایمان لاؤ، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا حاکم، ہمارا رازق وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کی عبادت کریں، محنت مزدوری کریں، اللہ رب العالمین ہماری زندگی اور آخرت کامیاب بنائے گا۔ پہلے اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے بعد کیا کرو؟ نماز قائم کرو۔ فوراً کہا نماز قائم کرو۔ آج ہم بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، سائنسداں بناتے ہیں، کیا نمازی بناتے ہیں؟ بیٹا کالج جا رہا ہے تو نماز پڑھنا، اگر وہ نماز پڑھے گا ہر برائی سے بچے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، نماز بے حیائی سے، منکر کاموں سے روک دیتی ہے، اور اللہ کے ذکر میں سب سے اہم چیز ہے۔ فرمایا نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، وتصلوا الرحم، رشتوں کو جوڑو۔ دیکھیے اللہ سے بھی رشتہ جوڑے اور نیچے والوں سے بھی، ننیحال، ددیال، سسرال، جماعت کے احباب، دوست، آپ کے علماء، آپ کے امام، آپ کے شاگرد، آپ کے جتنے بھی ملنے جلنے والے ہیں، وتصلوا الرحم، رشتوں کو جوڑو۔ فرمایا تم جنت میں جاؤ گے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آج محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے،
کل 9 اور 10 ہے. میں آخری بات ختم کرتا ہوں. لوگ یا حسن یا حسین بولتے ہیں، لیکن حضرت حسین سجدے میں سر کٹائے تھے، بولے تھے لوگوں یہ لوگ مجھے قتل نہیں کر سکتے، میں سجدے میں جا رہا ہوں، تب مجھے کچھ کریں گے. یہ سجدے میں گئے حضرت حسین اور شہادت اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ طائف کے سرزمین میں خون بہایا دین کے لیے. آج ہم نماز کے لیے 5 وقت نماز کے لیے 10 منٹ وقت نہیں نکالتے ہیں. حضرت حسن حسین نمازی تھے، روزے دار تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا ماتم کرو، انہوں نے یہ نہیں کہا مرثیہ پڑھو، انہوں نے یہ نہیں کہا ڈھول بجاؤ، انہوں نے یہ نہیں کہا تعزیہ بناؤ. انہوں نے کہا صبر کرو، میں جنت میں جانے والا ہوں. میرے نانا جان نے کہہ دیا تھا کہ حضرت جبرائیل نے بتایا حسین کی شہادت ہوگی، اور حسین کے ساتھ حسن کی بھی شہادت ہوئی. حسن کو کسی نے زہر دے دیا. حضرت حسن کا جو عطری تھا وہ پاخانہ کے مقام سے نکلنا شروع ہوا. حضرت حسین نے پوچھا بھائی جان یہ کس نے کیا؟ بھائی صبر کرو صبر کرو، اللہ کے راستے میں قربان ہو رہا ہوں. حضرت حسن نے بھی قربانی دی، حسین نے بھی قربانی دی، حضرت علی نے بھی، حضرت عمر نے بھی، حضرت عثمان نے بھی، اور تمام حضرت امیر حمزہ نے بھی، سارے صحابہ نے اپنی جانوں کی قربانی دین کے لیے دی. کیا آپ اپنی جانوں کو دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں؟ کیا اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں؟ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مدرسوں کو آباد کرتے ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اور بارانوں کو بنائے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے. تو لہذا 9-10 محرم کو جو روزے رکھیں گے پیارے نبی نے خوشخبری دیا اس کے پچھلے سال کے گناہ بخش دی جائیں گے. اب ہمارا وقت ختم ہو گیا میں سمجھتا ہوں. اب ہمارے علماء کرام تشریف لائیں گے اور آپ کو اللہ اس کے رسول کی بات سنائیں گے. میں تمام احباب کا، جماعت کے ذمہ داروں کا، جماعت کے اپنے بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے عزیز القدر امام صاحب کا بھی، ہمارے شمس الحق بھائی صاحب کے صاحبزادے عبدالحق کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں صحیح معنوں میں، اور ہمارے جتنے بھی بزرگان دین ہیں ہم تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ لوگوں کا ایک ایک نام لیں گے تو 5 منٹ اور ہو جائے گا، اب غصہ جائیں گے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ یہ محبت ہمیشہ قائم دائم رکھے، مسجد کو اللہ آباد رکھے، اور تمام ماؤں بہنوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اور اس کے علاوہ نماز کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم، شکریہ، جزاک اللہ.